اچھا، آپ نے حال ہی میں ایک کتاب اپنی جو ہے وہ گاؤں سگر کی تاریخ سے حوالے سے شائع ہوئی ہے آپ کی کتاب. جی سر. اب یہ سگر گاؤں جو ہے یہ مغل قوم کی طرف سے آباد کردہ ایک گاؤں ہے. آپ ہمیں مغل قوم کی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں. جی سر، یہ مغل قوم جو ہے نا، یہ بھی جیسے گجر قوم بہت قدیم ہے، یہ بھی اس کا شمار بھی دنیا کی قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے، اور دنیا کی بڑی مشہور ہے. بڑے فاتحین اس قوم میں آئے، اور بہت ہی ایک دنیا کی، اور یہ لوگ بھی دنیا کے مختلف ممالک بلکہ مختلف براعظم میں بھی مغل آباد ہے. تو ان کی تاریخ بھی میں حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس علیہ السلام، ان کی چوتھی پشت میں ایک شخص النجا خان ہوتے ہیں، اور وہ سردار ہوتے ہیں. اور النجا خان کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک کا نام منگول خان اور دوسرے کا نام تتار خان ہوتا ہے. تو یہ وہاں سے دنیا کی جو دو بڑی قومیں جو ہے نا، وہاں سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ پہلے میں نے آپ کو گجروں کا بتایا نا، النجا خان کی پھر 3 پشتوں میں وہ اغوز خان بھی پیدا ہوتے ہیں، جو کہ گجر قوم کا جہاں پہ شجرہ ملتا ہے، اور مغل قوم بھی یہاں پہ آ کے مل جاتی ہے. اور اغوز خان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ 3-4 قومیں وہاں پہ جو مشہور ہیں. ترک قوم کے وہ جد امجد ہیں، مغل قوم کے بھی، گجر قوم کے بھی، اور جو کائی قبیلہ ہے، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے جو بانی ہیں، ان کا وہ بھی چونکہ ترک ہیں، اور ان کا شجرہ بھی ادھر جا کے مل جاتا ہے. اور یہ کائی ہے نا، یہ اغوز خان کے پوتے کا نام کائی تھا. وہاں سے پھر کائی ایک شاخ نکلی ترکوں کی، اور جنہوں نے آگے چل کر پھر سلطنت عثمانیہ قائم کی، اور کئی سو سال تک یہ اسلامی ایک بہت بڑی سلطنت قائم رہی. تو مغل جو ہے نا، جیسے مغول خان کی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے آگے پوتے تیسری نسل میں اغوز خان. اب اغوز خان سے یہ ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ اغوز خان کی لاد پہ جا کے آگے چل کے دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل جاتی ہے. تو ان کا ایک بیٹا جو ہے نا چائنا کی طرف نکل جاتا ہے. تو اس کی پشت میں سے 19ویں پشت میں سے چنگیز خان پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مغلوں کی تاریخ جو نا صحیح معنوں میں جو شروع ہوتی ہے چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ چنگیز خان واحد ایسا تھا جس نے منگول تھا جس نے بہت بڑی ایک سلطنت دنیا میں قائم کی، اور بہت بڑا ایک بادشاہ تھا. ہم سب بھی اس کو جانتے ہیں، اور اسپیشلی اسلام کو اس بندے نے بہت نقصان پہنچایا. اور بہت سے ممالک، آج کے جو تقریباً 25-30 ممالک ہیں نا، یہ اس دور میں جو چنگیز خان کی سلطنت تھی، چنگیز خان اور بعد میں پھر اس کے بیٹے اور پوتے بھی اس میں انہوں نے بھی سلطنت جو قائم کی، اور تقریباً وہ ایک ہی سلطنت تھی، منگول سلطنت. تو منگول سلطنت، منگولوں سے جا کے ان کا شجرہ جو نا مغلوں کا، پہلے وہاں سے بیسیکلی ان کی ہسٹری شروع ہوتی ہے. اور پھر منگولوں میں امیر تیمور پیدا ہوتے ہیں، اور وہ پھر منگولوں کی نا ایک اسلامک. سر یہاں پر آپ نے ذکر کر دیا چنگیز خان کا. جی چنگیز خان کے ساتھ ساتھ ہلاکو خان بھی بڑا جی نام بالکل، گزرا ہے، اور اس یہ کا پوتا. دونوں غیر مسلم تھے، اور ان بالکل دونوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پر جو حکومت کرنے والے مغل ہیں، وہ جی مغل تو سارے مسلمان ہیں. جی اور بالکل. جب وہ سارے مسلمان ہیں تو آپ ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو منگول تھے یا جو مغل تھے یہ کب مسلمان ہوئے، اور پھر ان کی جو حکومت تھی، اتنی مضبوط حکومت ہم نے دیکھی ہے برے صغیر جی پاک و ہند میں، بالکل اور بالکل. اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں. جی تو یہ بالکل ایسا ہی بتائیں کہ ان کی نسل سے کہ مسلمان کب ہوئے، اور اس میں کس کا کردار زیادہ ہے؟ جی بالکل سر، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ چنگیز خان جو 13ویں صدی عیسوی میں یہ نمودار ہوا تھا، اور اس نے ایک اسپیشلی مسلمانوں کے لیے ایک قہر بن کر نازل ہوا. بہت زیادہ اس شخص نے، یہ منگولوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 30 ممالک ایسے ہیں اس وقت جن میں بیشتر ممالک مسلمان ہیں، وہاں پر اس کی حکومت تھی. اور اس کے بعد، اس کی موت کے بعد
اس کے جو بیٹے اور پوتوں نے بھی یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھا. اور اس کا پوتا جیسے آپ نے جو ذکر کیا ہلاکو خان اس کا پوتا تھا. ہلاکو خان نے عباسی خلافت کا خاتمہ کیا. 1258 میں اس نے بغداد پر حملہ کیا اور سلطنت عباسیہ جو کہ اس کے آخری جو بادشاہ تھے حکمران معتصم باللہ اس کو شکست دی. اب یہاں پر تھوڑا سا میں ان کی بھی تاریخ بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہم اس کو خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں جو کہ تقریباً 30 سال تھی. اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی جو کہ 90 سال رہی اور بنو امیہ کی حکومت میں یہ واقعہ کربلا بھی پیش آیا. لیکن اس خاندان کی جو حکومت تقریباً 90 سال رہی اور 90 سال کے بعد بنو عباس نے حکومت حاصل کر. اب بنو عباس کون ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس ان کی اولاد میں سے لوگ حکمران بنے اور ان کی جو حکومت ہے تقریباً 508 سال تک رہی. بہت بڑی ایک ٹائم پیریڈ ہے اور ایک بڑی سلطنت تھی جو سلطنت عباسیہ عام اس کو بولتے ہیں. تو اس سلطنت کا اس حکومت کا خاتمہ ہلاکو خان نے کیا تھا. اس سے پہلے بہت سے ممالک چنگیز خان نے فتح کر لیے, اس کے بچوں نے کر لیے. پھر اس کا پوتا ہلاکو خان 1258 میں بغداد پر حملہ, اس کا دارالحکومت بغداد تھا اس سلطنت عباسیہ کا, تو وہاں پہ انہوں نے یہ حکومت ختم کی. اور وہ جو وقت تھا نا ایسا لگ رہا تھا اتنی طاقت میں تھے یہ منگول, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ اسلام کا نام و نشان ختم کر دے گے کیونکہ یہ بہت ظالم لوگ تھے. اور انہوں نے جب ہم نے پڑھا ہی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب ہلاکو خان نے وہاں پر حکومت حاصل کی, اس کو ایک فتح کیا, تو اس نے تقریباً 5-6 لاکھ مسلمانوں کو وہاں پر شہید کر دیا بغداد میں. اور بغداد کی گلیوں میں جو خون ایسے بہتا تھا جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی آتا ہے نا پر نالوں میں بہہ کر, ایسے بغداد کی گلیوں میں یہ بہہ رہا تھا. اس نے اتنی جو نا قتل و غارت کی تھی. اور وہاں کی جو بہت سی جو مسلمانوں کی جو عمارتیں, مساجد اور لائبریریاں وہ اس نے جلا ڈالی تھی. اب جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ یہ مسلمان کب ہوئے, اب میں اس جواب کی طرف آتا ہوں کہ یہ بڑا ایک دلچسپ یہ بھی واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی جو نا ایک ہمیں حکمت نظر آئی کہ یہ اسلام جو مذہب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اچھا, ان کا جو پلان تھا نا ہلاکو خان کا بغداد فتح کرنے کے بعد, اب وہاں پر بچے تھے مصر اور حجاز مقدس, مکہ مدینہ بچے ہوئے تھے. اور اگلا پلان ان کا تھا مصر پہ حملہ کرنا اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ کو فتح کرنا, وہاں پہ قتل و غارت کرنا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں پھر ان کو ذلیل و رسوا بھی کیا. سب سے پہلے جو ہم اس کو تبدیلی کہہ سکتے ہیں اس سچویشن میں جو سامنے آئی, وہ چنگیز خان کا پوتا برقع خان وہ مسلمان ہو جاتا ہے اسی دور میں. اور برقع خان اس کا بڑا بیٹا تھا, جوچی خان اس کا بیٹا ہے, برقع خان ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. اور وہ مسلمان ہوتا ہے کہ وہاں کے صوفی شیخ, مجھے ان کا نام سیف الدین ہجری اس طرح کا نام تھا اگر میں غلط نہیں ہوں, تو ان کے ہاتھ پہ یہ ان سے ملاقات ہوتی ہے برقع خان, اور ان سے متاثر ہو کر ان کی تعلیمات سے یہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اور برقع خان بہت بڑا کمانڈر ہوتا ہے, اور جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے جو دیگر جنریل ہوتے ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے فوجی جو منگول فوجی ہوتے ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو وہاں سے پھر ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. تو برقع خان سب سے پہلے مصر میں جاتا ہے اور وہاں پہ جو یہ تیاری کر رہے تھے ہلاکو خان مصر پہ حملہ کرنے کی, اور مصر کی حکومت کے ساتھ وہ ان کا ساتھ دیتا ہے. اور وہ برقع خان جو ہلاکو خان جب حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے برقع خان اس کو روکتا ہے, اور اس میں ہلاکو خان کو شکست ہوتی ہے اور وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے. کچھ سال کے بعد ہلاکو خان مارا جاتا ہے. جب وہ مارا جاتا ہے نا تو وہاں سے پھر برقع خان کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں منگول فوج میں. اور اس کے بعد ایک نئی تاریخ یہاں پہ منگول جو نا مسلم منگول کی شروع ہوتی ہے. اور وہ منگول جنہوں نے پہلے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, اب وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی تلواریں اٹھتی ہیں اور وہ
اپنی جو بھی طاقت ہے وہ اسلام کے لیے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک نئی تاریخ دنیا کی شروع ہوتی ہے مسلم منگول کی، کہ بہت سے علاقے جو چنگیز خان نے فتح کیے تھے وہ پھر مسلم جو ہے نا منگول وہ فتح کرتے ہیں۔ اور اگلے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 30 ممالک تھے، اور اگلے 1258 میں یہ عباسی خلیفہ جو ہے نا عباسی حکومت کو ختم کرتے ہیں، اور 1265 میں یہ ہلاکو خان مارا جاتا ہے۔ اور اگلے 30 سال میں منگول جو جتنی بھی سلطنتیں تھیں نا وہ تقریباً ساری ان کی ختم ہو جاتی ہیں، اور بیشتر جو مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہے، اور منگولوں کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا، مسلمان وہ کیسے ہوئے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ کیسے آئے۔ تو یہ انہی منگول مسلمانوں میں امیر تیمور ایک بہت مشہور جنرل گزرے ہیں، کمانڈر، اور فاتح عالم بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے فاتح میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا جو میں نے منگول خان جو تاریخ بیان کی نا، نجا خان کے بیٹے منگول خان، اس کی 16ویں پشت میں ایک شخص ہوتا ہے ایرد مچی برلاس، وہ بھی سردار ہوتا ہے۔ اب اس کی جو اولاد ہے نا وہ اپنے نام کے ساتھ وہ برلاس لکھتی ہے، یعنی کہ منگولوں میں ویسے تو بہت سے سینکڑوں ہزاروں قبیلے ہیں، ان میں ایک بڑا مشہور قبیلہ برلاس بھی ہے، برلاس مغل، وہ اس کی اولاد آگے برلاس لکھتی ہے، تو اسی میں سے پھر وہ امیر تیمور پیدا ہوتے ہیں۔ اور امیر تیمور نے بعد میں جا کے بہت سے ممالک فتح کیے، اور لاہور پر بھی حملہ کیا، دہلی میں بھی حملہ کیا تھا اس نے، لاہور پر 1399 میں اس نے حملہ کیا، اس کے بعد یہ دہلی چلا گیا، دہلی پہ بھی اس نے بھی قتل و غارت کی تھی، لیکن اس نے وہ ان کا بدلہ لینے کے لیے جو کہ چنگیز خان نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اس نے پھر دوسروں کو قتل کیا۔ تو ہندوستان جو آگے چل کر پھر ان کی اولاد میں سے ہندوستان کے جو مغلیہ حکمران ہیں نا، ظہیر الدین بابر، یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور امیر تیمور کی 5ویں پشت میں ظہیر الدین بابر آتے ہیں، اور ان کا باپ کی طرف سے ان کا شجرہ امیر تیمور سے ملتا ہے، جبکہ ماں کی طرف سے 21ویں پشت میں یہ چنگیز خان سے شجرہ ملتا ہے، جو ہندوستان کے مغلیہ جو حکمران تھے۔ اور پھر یہ 1526 میں یہاں پر آ کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم ہوتی ہے ظہیر الدین بابر کی جو سربراہی میں، اور آگے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ تاریخ کیسے چل رہی ہے ہندوستان میں کی۔ اور پھر انہی کے خاندان سے، کیونکہ میں نے وہ مغل قوم کی ایک گاؤں سگر کی کتاب لکھی، اور اسی جو مغلیہ خاندان ہے برلاس مغل، ہندوستان کا مغلیہ خاندان، اسی میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو کہ ان کا کمانڈر، فوجی کمانڈر ہوتا ہے۔ ان کو بابر بادشاہ کے دور میں 1570 کے لگ بھگ ادھر گاؤں سگر جہاں پر موجود ہے، وہاں پر بہت بڑی زمین الاٹ ہوتی ہے، تو وہ اور اس کے جو بچے ہیں یہاں پر آ کر آباد ہوتے ہیں، یہاں سے پھر گاؤں سگر کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اور سگر کے ساتھ 2 دوسرے گاؤں بھی ہیں، گاؤں چک بگا اور چک بزرگ، یہ دونوں گاؤں بھی اسی شخص کی اولاد ہے جس نے گاؤں سگر آباد کیا تھا، اور تیگ بیگ اس کا نام تھا، آگے پھر بابا تیگو کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ تو انہوں نے پھر یہاں پر آ کر 3 گاؤں آباد کیے، سگر، چک بزرگ اور بگا چک۔